کہ تینوں مسلح افواج کا سپریم کمانڈر صدر مملکت ہوگا اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا تقرر وزیر اعظم کے مشورے سے صدر مملکت کرے گا۔ یہ آئین کے الفاظ ہیں، اور ہم نے قانون کون سا پاس کیا ہے کہ اب تقرر جو ہے وہ ادارے کا سب سے بڑا جو ہوگا وہ کرے گا، ایک ادارے کا بڑا، یعنی وفاق کا اختیار بھی ہم نے ایک ادارے کے سربراہ کو دے دیا ہے۔ اور آئندہ اگر کوئی تبدیلی یا کوئی قانون و ضابطہ بنے گا تو وہ کابینہ طے کرے گا، وہاں پر بھی پارلیمنٹ کو ہی بائی پاس کر دیا گیا ہے۔ ابھی جو ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، خدا جانے ہمارے الیکٹرانک میڈیا اور چینلوں پر ہماری گفتگو قوم کو سنائی جائے گی یا نہیں، لیکن ان کی اتھارٹی کو قوم پر مسلط کرنا، پارلیمنٹ کو جعلی پارلیمنٹ وجود میں لا کر اپنی مرضی کی قانون سازیاں کرانا، جس میں آئین کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ 6 لوگ ہیں جس پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، جو طاقت کی بنیاد پر مسلط ہوتا ہے، جن کو لوگوں نے اللہ نے عزت دی ہے ان کو رسوا کرتے ہیں، اور جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اوپر لاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، نظام درہم برہم ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہم آپریشنیں کر رہے ہیں ملک میں۔ ہمیں اللہ نے ایسی ماں عطا کی ہے جو قوم کی تقسیم و انتشار کی پالیسیاں بناتی ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہ حکمت عملی بنانا، اگر یہ ماں ہے تو ایسی ماں پہ لانا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر ایسی تقریر کر دی جس پر مولانا خود بول اٹھے کہ پتہ نہیں میری یہ تقریر الیکٹرانک میڈیا دکھا سکے گا یا نہیں دکھا سکے گا۔ میں جب پارلیمنٹ میں بات کرتا ہوں تو ہماری آواز عوام تک نہیں پہنچنے دی جاتی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جو حالیہ قانون سازی ہوئی ہے اس نے پارلیمنٹ کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ مولانا کا کہنا تھا کہ اگر آپ اس طرح مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو پھر انتخابات کی کیا ضرورت ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارا آئین ایک میثاق ملی ہے، اب اس کا بھی احترام نہیں کیا جا رہا، قانون سازیاں ہو رہی ہیں، اور جس میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو مضبوط کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہ ایمرجنسی ہوتی ہے، جی فوری کرنا چاہیے، وقت نکل جائے گا، پتہ نہیں ملک کا کیا بنے گا، یہ خوف طاری کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ قوم پر خوف طاری کر کے قوم کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی 79 سالوں میں اسلام ہماری ترجیح نہیں رہا، اسلامی قانون سازی ہماری ترجیح نہیں رہی، اسلام اور قانون سازی کوئی ہماری ایمرجنسی کبھی بنی نہیں ہے۔ ہو جائے گا، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کی اتھارٹی کو قوم پر مسلط کرنا، پارلیمنٹ کو جعلی پارلیمنٹ وجود میں لا کر اپنی مرضی کی قانون سازیاں کرانا، جس میں آئین کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ابھی جو چند روز پہلے قانون سازی ہوئی ہے وہ آئین کے خلاف ہے۔ آئین واضح طور پر کہتا ہے آرٹیکل 243 پہ کہ تینوں مسلح افواج کا سپریم کمانڈر صدر مملکت ہوگا اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا تقرر وزیر اعظم کے مشورے سے صدر مملکت کرے گا۔ یہ آئین کے الفاظ ہیں، اور ہم نے قانون کون سا پاس کیا ہے کہ اب تقرر جو ہے وہ ادارے کا سب سے بڑا جو ہوگا وہ کرے گا، ایک ادارے کا بڑا، یعنی وفاق کا اختیار بھی ہم نے ایک ادارے کے سربراہ کو دے دیا ہے۔ اور آئندہ اگر کوئی تبدیلی یا کوئی قانون و ضابطہ بنے گا تو وہ کابینہ طے کرے گا، وہاں پر بھی پارلیمنٹ کو ہی بائی پاس کر دیا گیا ہے۔ اور یہ قانون سازی جائز ہوگی اس لیے کہ اس میں ایک طاقتور ادارے کی گرفت کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ بھائی ہم آپ کو پہلے سے مضبوط مانتے ہیں، پاکستان کے دفاع کو ناگزیر سمجھتے ہیں، اس کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا ایک حد ہوتی ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کا ایک اختیار ہوتا ہے۔ اب کابینہ کا اختیار بھی ان کے پاس، پارلیمنٹ کا اختیار بھی ان کے پاس، اور آئین کے علی الرغم اس کے تو منفی اثرات خود ان اداروں پر، دفاعی ادارے پر پڑ سکتے ہیں، خدا نہ کرے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے بڑی صاف بات کریں، کھل کر کریں۔ آج حالت یہ ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں تو قوم کو ہماری آواز نہیں پہنچنے دی جاتی۔ ابھی جو ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، خدا جانے ہمارے الیکٹرانک میڈیا اور چینلوں پر ہماری گفتگو قوم کو سنائی جائے گی یا نہیں۔ اسے کہتے ہیں تسلط بالجبروت، طاقت کی بنیاد پر مسلط ہونا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 لوگ ہیں جس پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور ہر پیغمبر کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک
المتسلط بالجبروت، جو طاقت کی بنیاد پر مسلط ہوتا ہے. یعز من اذل اللہ ویذل من اعز اللہ. جن کو لوگوں نے اللہ نے عزت دی ہے ان کو رسوا کرتے ہیں، اور جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اوپر لاتے ہیں. آج ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، نظام درہم برہم ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہم آپریشنیں کر رہے ہیں ملک میں. دہشت گردی کے خلاف آپریشن، مسلح گروہوں کے خلاف آپریشن، باغیوں کے خلاف آپریشن، اور جتنا آپریشن کرتے جا رہے ہیں تو وہ بڑھتا جا رہا ہے. مرض بڑھتا گیا جو دوا کا. اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری حکمت عملی ناکام ہے، اس میں کہیں پر کوئی نقص ہے. اور نقص سے ہٹ کر بھی بات ہم کر سکتے ہیں کہ تم اپنے حکمت عملی میں بدنیت بھی ہو. تم چاہتے بھی نہیں ہو کہ ملک میں کوئی آرام آئے اور اطمینان آئے، اور کہتے ہو ریاست ماں ہے، ریاست ماں ہے. ماں وہ تو اولاد کو اکٹھا کرتی ہے. اگر اس کی اولاد میں کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے اور وہ تقسیم ہوتے ہیں، ماں پہ کیا گزرتی ہے؟ ماں اپنے اولاد کو جوڑتی ہے. ہمیں اللہ نے ایسی ماں عطا کی ہے جو قوم کی تقسیم و انتشار کی پالیسیاں بناتی ہے. لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو. تو لڑاؤ اور حکومت کرو، اور قوم کو تقسیم کرنا، سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنا، مذہبی جماعتوں کو تقسیم کرنا، مدارس کی تنظیموں کو تقسیم کرنا، لڑانا ہر جگہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، اور تم اس کو مارو اور تم اس کو مارو، اور اس کو اس کے ذریعے نیچے کرو، اس کو اس کے ذریعے نیچے کرو. یہ حکمت عملی بنانا اگر یہ ماں ہے تو ایسی ماں پہ لانا. ماں اس طرح ہوتی ہے. ماں کی مامتا تڑپتی ہے اپنے اولاد کی، اس کی خیرخواہی کے لیے، ان کی وحدت کے لیے. وہ اپنے اولاد کو ایک صف میں دیکھنا چاہتی ہے. اس کے دل میں جو اپنے اولاد کے لیے رافت اور رحمت ہوتی ہے، کیا ہم وہ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں؟ ماں اس طرح ہوتی ہے. یہ ماں تو نہیں ہوتی، یہ کوئی ڈیان ہوگی. ماں بنو، ریاست کو ماں بناؤ، قوم کو ایک قوم بناؤ. اور اس حالت میں کہتے ہیں کہ جو صوبے پہلے سے بنے ہوئے ان کو بھی توڑو، اور باقی کام رہ گیا صوبوں کو توڑنا ہے. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی. مولانا فضل الرحمان نے آج پھر واضح الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو حالیہ قانون سازی ہوئی ہے جو انہوں نے صرف اپنی مرضی سے کروائی ہے کہ تمام تر طاقت ان کے پاس آ جائے، لیکن یہ طاقت ہمیشہ ان کے پاس نہیں رہنی. شہباز شریف کو ہوش کے ناخن لینے کا کہہ دیا.